السلام علیکم۔ پارٹنر کبوتر کی طرح آپ کے پیار کی جال میں پھنس جائے گا۔ سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کو آپ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے، یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، یا جب تک میں اس آدمی سے بات نہ کروں اس کو سکون نہیں پہنچنا، یہ میرے پیچھے آئے گا، روئے گا، تڑپے گا، یہ کوئی کام کا نہیں رہے گا، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگنے والا جب تک یہ بندہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، اس بندے کو اس حد تک میری ایڈکشن ہو گئی ہے۔ اور یہ ضرورت آپ اپنا اس طرح کا رویہ بار بار اگلے انسان کو محسوس کروا رہے ہوتے ہیں یا اس کو زبان سے اظہار کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب تک یہ رویہ آپ کا چلتا رہتا ہے نا، تو ایک ٹائم کے بعد آپ کا پارٹنر جس انسان کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ اگنور کرتا ہے اور وہ تھوڑا چوڑ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں تو کوئی بڑی چیز ہوں، کہ کوئی انسان مجھ سے میرا ٹائم مانگ رہا ہے، تو وہ پھر آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی انسان کے پیچھے جائیں گے، بار بار اس کو چیس کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس نے الٹا آپ سے آگے بھاگنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی قدر کرے گا کہ یار یہ بندہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کو میرے وقت کی ضرورت ہے تو میں اس کو لہٰذا کچھ وقت دے دوں، اس کے ساتھ بات چیت کر لوں۔ نو، کچھ عرصہ کرے گا لیکن اس کے بعد اس بندے نے آپ سے جان چھڑانی ہے۔ اور اس کی بڑی سادہ سی مثال اگر آپ اپنی ذات کو رکھیں کہ ایک انسان اگر آپ سے آپ کے وقت کی ڈیمانڈ کر رہا ہو تو آپ شاید اس بندے کو اتنی زیادہ امپورٹنس، اتنی زیادہ ویلیو اس بندے کو اپنا دیں، لیکن ایک انسان جو ہے وہ آپ کو کم ٹائم دیتا ہے، تھوڑا ٹائم دیتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں رہتا، 24 آور کے لیے اویلیبل نہیں رہتا، تو اس سے بات کرنا آپ کی ذات کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ تو اس انسان کی ویلیو آپ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے جو آپ کو کم ٹائم دیتا ہے، اور اس انسان کی ویلیو آپ کی نظروں سے گر جاتی ہے جو کہ آپ کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، جو آپ کے لیے زیادہ اویلیبل ہوتا ہے۔ وہ ایک پنجابی کی مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ گھر کی مرغی جو ہے وہ دال برابر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس سچویشن سے آپ نکلنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اب پارٹنر جو ہے وہ آپ کو چیز کریں، تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ مطلب کہ اپنی ذات کو فلفل کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو کسی انسان کی کوئی نیڈ نہ ہو۔ کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، کوئی بات نہ کرے تو بے شک اندر سے انسان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی ایڈکشن ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، اچانک پھر وہ جب بات چیت کرنا ختم کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی بڑا ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس ٹائم میں آپ اپنی ذات کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے ایموشن، اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور کسی کو چیس کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کسی سے شکایت نہیں کرتے، کسی کی منت نہیں کرتے، تو دوسرا انسان جو ہے اس کو یہ بات ریئلائز ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ جتنا میں سمجھ رہا تھا کہ جتنا یہ مجھے چیس کر رہا ہے اتنی تو بات نہیں ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، بار بار اپنی ضرورت مند ایک بھکاری کا رویہ آپ اپناتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاتا چلا آتا ہوں کہ سب سے پہلا تعلق جو ہے نا وہ انسان کا اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی اپنے ساتھ دوستی ہونی چاہیے کہ کبھی آپ تنہا ہوں، آپ کے پاس کوئی نہ ہو سننے والا، تو آپ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں۔ دوسرا، آپ کی دوستی، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی اویلیبل نہ ہو جس کو آپ اپنا دکھ، اپنی کہانی سنائیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ اپنا دکھ، اپنی کہانی سنائیں۔ اب یہ باقی جتنے بھی ریلیشن شپ ہیں یہ ٹوٹلی ٹیمپریری ہیں، ایک ٹائم کے بعد ان سب نے چھوڑ جانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر انسان دعویٰ کرے اس بات کا کہ میں تو بہت زیادہ وفادار ہوں اور زندگی بھر آپ کا ساتھ نبھاؤں گا، تو کسی کی زندگی وہ کب تک جیے گا، کیسے جیے گا، کیا حالات ہوں گے، کب تک اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ ایک جائز حد تک آپ کی دوسرے انسان سے ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن انسانوں سے بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ آپ ان کے ایڈکٹ ہو جائیں گے، بہت زیادہ آپ کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی، تو جیسے وہ اٹیچمنٹ ختم ہونی ہے تو آپ اندر سے بالکل ٹوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تھوڑا اکیلے رہا کریں اور تھوڑا سٹرونگ اپنے آپ کو کریں، ایموشنلی، فائنینشلی، فزیکلی، مطلب تاکہ آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہ ہو۔
آپ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگیں جب بھی کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو۔ اور تعلقات ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ امیدیں لگاتے ہیں، اور جب ہماری امیدوں پر جو ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے، جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، جب دوسرا انسان ان کے اوپر پورا نہیں اترتا، ہم بہت زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب میری زندگی میں مشکل وقت آئے گا، مجھے اس انسان کی ضرورت پڑے گی تو یہ میرا ساتھ دے گا، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے گا اور مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ کو کوئی نظر نہیں آتا، تو آپ لوگوں کا سب سے دل بھر جاتا ہے کہ یار کوئی نہیں ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ پہلے دن سے ہی ایکسپیکٹیشن کم رکھیں گے، آپ کسی انسان کے ساتھ تعلق میں رہیں گے، آپ کو اس سے کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کبھی آپ کی ضرورت پڑے تو آپ جتنا اس کے لیے کر سکتے ہیں آپ کر دیتے ہیں، باقی آپ کو کوئی امید نہیں ہے۔ تو جب اس طریقے سے آپ کسی ریلیشن شپ کو ساتھ لے کر چلیں گے کہ آپ کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کسی انسان سے نہیں ہوگی، تو وہ تعلقات آپ کے بچ جائیں گے۔ جب بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں تو انسان بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے، بڑا ایموشنل ہو جاتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جتنا وقت انویسٹ کر رہا ہوتا ہے نا وہاں پر، تو وہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جتنا میں انویسٹ کر رہا ہوں اتنا پھر مجھے جہاں سے فیڈ بیک ملے گا، اور اتنا جب نہیں ملتا تو پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو انسان آپ کو اگنور کرتا ہے وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یار اس بندے کو میری ضرورت ہے، کہیں اس کا بھلا نہ ہو جائے۔ تو جب آپ اس کو اپنے الفاظ سے، بات چیت سے، اپنے ایکشن سے اس کو یہ محسوس کروا دیں گے اور اس کا یہ مائنڈ سیٹ کلیئر کر دیں گے کہ بھائی مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ تعلق میں رہیں تو بہت اچھی بات ہے، چھوڑ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک سرائکی کا شعر بھی ہے کہ تعلق رکھتا تیری مرضی، یہ چھوڑ بنے تب مسئلہ کوئی نہیں۔ کہ آپ تعلق میں رہیں تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو جب اس طرح سے آپ ریلیشن شپ کو لے کر چلیں گے تو آپ کو کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، کسی کی منت سماجت آپ کو نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ جتنی ایفرٹ آپ کریں گے اگلا انسان بھی اتنی ہی آپ کی طرف ایفرٹ کرے گا۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ کبھی بھی پرسنل گرومنگ کے اوپر کام کرنا مت چھوڑیے گا، اپنی ذات کے اوپر کام کیجیے گا، اپنی کمیونیکیشن سکل کے اوپر کام کیجیے گا، اپنے نالج کو بڑھائیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرنا ہے آپ نے، اور اپنی ذات کی جتنی بھی ویکنسز ہیں نا، اگر آپ ان کے اوپر آپ نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تو یقین کیجئے آپ کو اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں ملے گی۔ آپ ایک ڈائری پینسل لے کر دیکھیں کہ آپ کی ذات کے اندر کون سی ویکنسز ہیں، کون سی ایسی ہیبٹ ہیں جن کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، اور کون سی ایسی ہیبٹ ہیں جن کو آپ اپنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے فرسٹ پریورٹی آپ کی اپنی ذات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنی ذات پر فوکس کریں، اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ بہتر کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو آپ مضبوط کریں اور زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔